سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیرخان بولا، سر میں کراچی گیا ہوا تھا۔ اپنے ساتھی سہواگ جی کے مارے جانے کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ بھوشن نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ مشن کے ناکام ہونے کی صورت میں مجھے کہاں جا کر چھپنا ہوگا۔ میں 2-3 دن کراچی میں ہی ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہا، پھر یہ سوچ کر پنڈی آ گیا کہ جا کر کالی اور گوپی کو حالات سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہاں آ کر دیکھا کہ یہ دونوں بھی غائب ہیں۔ بھارتی سفارتکار نے کہا، تم نے سخت غلطی کی، پنڈی آ گئے۔ یہاں تمہارے پکڑے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ شیرخان بولا، سر کیا میں واپس بھارت چلا جاؤں؟ سفارتکار نے کہا، نہیں، بارڈر پر سیکیورٹی بڑی سخت ہے، تم پکڑے جاؤ گے۔ پھر آپ مجھے کیا صلاح دیتے ہیں سر؟ شیرخان نے پوچھا۔ بھارتی سفارتکار بولا، تم یہاں سے فوراً کراچی نند لال والے خفیہ ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ بھوشن، کالی، گوپی اور کملا دوسرے کراچی کے اپنے آدمی اسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک حالات نارمل نہ ہوں تم لوگوں کو اسی جگہ چھپے رہنا چاہیے۔ شیرخان کہنے لگا، سر بھوشن نے میرا ایک بار نند لال جی سے کراچی میں تعارف تو کرایا تھا، مگر مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا خفیہ ٹھکانہ کس جگہ پر ہے۔ میں اسے وہاں کہاں تلاش کروں گا؟ بھارتی سفارتکار بولا، میں تمہیں نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس بتاتا ہوں، تم فوراً وہاں روانہ ہو جاؤ اور مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے یا ملنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ ٹھیک ہے سر، شیرخان نے کہا۔ بھارتی سفارتکار نے جیب سے ایک پیکٹ بک نکال کر شیرخان کو دی اور کہا، اس کے ایک ورق پر اپنے ہاتھ سے وہ ایڈریس لکھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پیکٹ بک میں پینسل ساتھ لگی ہوئی تھی۔ شیرخان سمجھ گیا کہ بھارتی سفارتکار اپنے ہاتھ کی لکھائی شیرخان کو نہیں دینا چاہتا۔ اس نے شیرخان کو نند لال کے کراچی والے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس لکھوا دیا۔ شیرخان نے کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ بھارتی سفارتکار کہنے لگا، بس اب فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ شیرخان نے اسے نمسکار کر کے اس ٹیلے کی طرف آ گیا جہاں اس کی جیپ کھڑی تھی۔ جیپ میں سوار ہوتے ہی اس نے ڈرائیور سے کہا، یہاں سے فوراً نکل چلو، اور جیپ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیرخان وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا جس پر بھارتی سفارتکار نے اسے کراچی میں روپوش بھارتی دہشت گرد نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس لکھوایا تھا۔ محض اتفاق سے شیرخان کو ایک بہت بڑا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی تیز چلانے کو کہا۔ گاڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ تنظیم کے آفس میں پہنچتے ہی شیرخان سیدھا اپنے باس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کے ایڈریس والا کاغذ باس کے سامنے رکھ دیا اور اسے ساری بات بیان کر دی۔ باس بولا، شیرخان یہ تو ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس اڈے پر کالی اور گوپی اور بھوشن سمیت سارے بھارتی دہشت گرد چھپے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم فوراً آج رات کی فلائٹ سے کراچی پہنچو اور وہاں کی پولیس کی مدد سے ان بھارتی دہشت گردوں کو فوراً گرفتار کرو۔ شیرخان نے کہا، سر آپ ٹیلی فون کر کے رات کی کسی بھی فلائٹ میں میری سیٹ بک کروا دیں۔ باس نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں ٹکٹ بھی منگوا لیتا ہوں۔ باس نے یہ سارا بندوبست کر دیا۔ اس نے کراچی میں اپنے تنظیم کے آفس میں رحمت علی کو بھی فون پر بتا دیا کہ شیرخان ایک اہم پیغام لے کر آ رہا ہے۔ شیرخان جب ایئرپورٹ روانہ ہونے لگا تو باس نے کہا، اپنا خیال رکھنا، ان لوگوں پر بھی تمہارا راز کھل چکا ہے، وہ بھی تمہیں ہلاک کرنے کی فکر میں ہوں گے۔ شیرخان نے کہا، میں جانتا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں۔ راتوں رات شیرخان کراچی پہنچ گیا، رحمت علی کو سارا واقعہ بیان کیا اور نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس بتایا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ شیرخان نے کہا، یہ وقت چھاپہ مارنے کے لیے بڑا موزوں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آئی جی پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ رحمت علی بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم یہیں بیٹھو، میں آئی جی کے بنگلے پر خود جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رحمت علی اسی وقت آئی جی صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا، میں اسی وقت پولیس پارٹی روانہ کرتا ہوں۔ رحمت علی نے کہا، سر یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو زندہ یا مردہ قابو کرنا بے حد ضروری ہے، کسی دہشت گرد کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آئی جی صاحب نے کہا، میں پولیس کمانڈوز کی بھاری نفری بھیجوں گا، تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہ تم بھارتی دہشت گردوں کی شکل سے واقف ہو؟ رحمت علی نے کہا، چند ایک خطرناک دہشت گردوں کو میں پہچانتا ہوں، باقی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اسی وقت پولیس کے تجربہ کار اور دلیر کمانڈو کی ایک پارٹی تیار کی گئی۔ 2 ایس پی پارٹی کے ساتھ ہو گئے، رحمت علی بھی ساتھ تھا۔ یہ پارٹی پولیس کی 3 گاڑیوں میں بیٹھ کر رات کے پچھلے پہر کی تاریکی میں نند لال کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ خفیہ ٹھکانہ شہر سے کافی فاصلے پر بنجر پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ایک کھنڈرنما مکان کی شکل میں تھا۔ پولیس کمانڈوز نے گاڑیوں کو دور کھڑا کر دیا اور اندھیرے میں مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ کمانڈو ایس پی حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ سارے کمانڈو پوری طرح مسلح تھے۔ وہ آہستہ آہستہ مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رحمت علی مجاہد ایس پی کمانڈو کے ساتھ تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی اسٹین گن تھی۔ کھنڈرنما مکان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ کمانڈو ایس پی نے سختی سے حکم دے رکھا تھا
کہ جب تک وہ فائر نہیں کریں گے کوئی کمانڈو فائر نہیں کرے گا۔ ایک مقام پر آ کر یہ لوگ رک گئے۔ خفیہ مکان پر اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایس پی نے سرگوشی میں رحمت علی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ دہشت گرد اسی مکان میں ہیں؟ رحمت علی بولا، بھارتی سفارتکار نے یہ بتایا ہے، سب دہشت گرد یہیں ہوں گے۔ اتنے میں مکان کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں مکان کے دروازے میں سے ایک انسانی سایہ نکل کر اس طرف بڑھا جہاں رحمت علی اور ایس پی کمانڈو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ایس پی نے سرگوشی کی، رحمت علی، ہم اسے قابو کریں گے لیکن اس کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ رحمت علی بھی ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا اور اس قسم کے کئی مشن سر انجام دے چکا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، سر آپ دائیں جانب پیچھے اندھیرے میں ہو جائیں۔ کمانڈو ایس پی کے سن کر جلدی سے دائیں جانب اندھیرے میں ہو گیا۔ خفیہ اڈے سے جو آدمی نکلا تھا وہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتا اب رحمت علی کے قریب آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پہلو سے ہو کر 2 قدم آگے بڑھا، رحمت علی نے پیچھے سے اٹھ کر اس کے کھوپڑے کے ساتھ سٹین گن کی نالی لگا کر کہا، بیٹھ جاؤ۔ ایس پی کمانڈو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے بٹھا دیا اور سرگوشی میں کہا، اگر آواز نکالی تو تمہاری کھوپڑی اڑ جائے گی۔ ایس پی کمانڈو نے ایک خاص پرندے کی ہلکی سی آواز نکال لی۔ اس آواز کو سنتے ہی 2 کمانڈو جھک کر تیز تیز قدموں سے اس کے پاس آ گئے۔ ایس پی نے بھارتی دہشت گرد ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے پیچھے لے جاؤ، خبردار اس کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ پولیس کمانڈوز بھارتی دہشت گرد کو دبوچ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کمانڈو ایس پی اور رحمت علی مکان کی طرف نگاہیں جمائے گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ رحمت علی نے سرگوشی میں کہا، مجھے یقین ہے کہ سارے دہشت گرد اندر موجود ہیں، ہمیں اچانک حملہ کر دینا چاہیے۔ ایس پی نے ایک اور پرندے کی دھیمی سی آواز نکال لی۔ یہ کمانڈو پارٹی کو اس بات کا سگنل تھا کہ ہم اچانک حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایس پی اور رحمت علی سٹین گن آگے کیے دائیں بائیں کی جانب سے مکان کی طرف بڑھے۔ اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا، صبح کاذب ہو رہی تھی۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ دونوں کمانڈو دروازے کے دائیں اور بائیں جانب آ کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اندر سے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایس پی نے اشارے سے رحمت کو بتایا کہ اندر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ رحمت نے اشارے سے جواب دیا کہ ہم دروازہ توڑ کر ایک دم اندر داخل ہوں گے۔ ابھی انہوں نے ایکشن شروع نہیں کیا تھا کہ دروازے کا ایک پٹ کھلا اور 2 دہشت گرد باتیں کرتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر کی ہلکی ہلکی روشنی میں ان کی نظریں ایس پی اور رحمت علی پر پڑیں تو ان میں سے ایک نے چلا کر کہا، پولیس، اور ساتھ ہی جیب میں سے پستول نکال کر ایس پی پر فائر کر دیا۔ ایس پی بچ گیا، گولی دیوار پر لگی۔ اس دوران رحمت علی نے سٹین گن کا فائر کھول دیا۔ جس دہشت گرد نے ایس پی پر پستول کا فائر کیا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، دوسرا مکان کے اندر گھس گیا۔ اب مکان کے اندر سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس کمانڈو کی پوری پارٹی بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور ایس پی کا اشارہ پا کر مکان کے دروازے پر اندھا دھند گولیاں برسانے لگی تھی۔ ایس پی نے فائر روکنے کا اشارہ کیا۔ کوٹری کے اندر سے فائرنگ آ رہی تھی مگر پولیس کمانڈو فائر نہیں کر رہے تھے۔ ایس پی کی ہدایت پر کمانڈو نے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور 3 کمانڈو چھت پر چڑھ گئے۔ رحمت علی نے ایس پی سے کہا، میں گرنیڈ پھینکنے لگا ہوں۔ ایس پی نے سر زمین کے ساتھ لگا دیا۔ رحمت علی نے گرنیڈ دروازے کی طرف اچھالا اور اپنا چہرہ بھی زمین کے ساتھ لگا دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے مکان کا دروازہ غائب تھا۔ اس وقت تک دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ایس پی نے دوسرا گرنیڈ پھینکا جو کوٹڑی کے اندر جا کر پھٹا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مکان کے اندر سے آنے والی فائرنگ رک گئی تھی۔ ایس پی نے اپنے آدمیوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ 4 کمانڈو مکان کے پہلو کی طرف سے ہو کر ایک دم سے فائرنگ کرتے کوٹڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر سے انسانی چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ ایس پی اور رحمت علی اٹھ کر دوڑتے ہوئے کوٹڑی میں داخل ہو گئے۔ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ وہاں فرش پر خون میں لت پت 5 لاشیں پڑی تھیں۔ چھٹی لاش کونے کی طرف فرش پر پڑی تھی۔ یہ کل 6 دہشت گرد تھے جن میں سے ایک کو انہوں نے زندہ گرفتار کر لیا تھا اور باقی 5 کی لاشیں پڑی تھیں۔ ایس پی نے لاشیں باہر نکلوانے کا حکم دیا۔ اسی وقت بھارتی دہشت گردوں کی 5 لاشیں مکان کے آگے صحن میں ڈال دی گئیں۔ دن کی روشنی میں رحمت علی لاشوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے 3 دہشت گردوں کو پہچان لیا۔ ان میں نند لال کی لاش بھی تھی مگر دہشت گردوں کے لیڈر بھوشن اور اس کی ساتھی عورت کملا کی لاش نہیں تھی۔ ایس پی نے کہا، یہ دونوں دہشت گرد کسی دوسری جگہ روپوش ہوں گے۔ ایک دہشت گرد کو ہم نے زندہ پکڑ لیا ہے، اس سے سب کچھ پوچھ لیں گے۔ 5 دہشت گردوں کی لاشوں کی تصویریں اتروا لی گئیں۔ اس کے بعد لاشوں کو گاڑی میں ڈال دیا گیا اور پولیس پارٹی اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد شیر خان بھی ہیڈ کوارٹر آ گیا۔ اس نے لاشوں کو دیکھا۔ ان میں کالی اور گوپی کی لاشیں بھی تھیں۔ اس نے رحمت علی سے کہا، افسوس کہ بھوشن اور کملا اڈے پر موجود نہیں تھے، لیکن جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ پارٹی لیڈر بھوشن ہی ہو۔ ایس پی اسی وقت شیر خان اور رحمت کو دوسری منزل پر لے آیا جہاں ایک کمرے میں بھارتی دہشت گرد بند تھا۔ شیر خان نے اسے غور سے دیکھا اور ایس پی سے کہا، یہ بھوشن نہیں ہے، میں اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ایس پی شیر خان کو اور رحمت علی کو لے کر باہر آ گیا، کہنے لگا، فکر نہ کرو،
پوچھ گچھ کے دوران یہ دہشت گرد سب کچھ بتا دے گا کہ بھوشن اور کملا کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ دہشت گرد سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ اذیت ناک سلسلہ 3 دن تک مسلسل جاری رہا، مگر بھارتی دہشت گرد نے ایک لمحے کے لیے بھی زبان نہ کھولی اور یہی کہتا رہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، باقی لوگ کہاں کہاں روپوش ہیں۔ چوتھے روز حوالات میں ہی اس بھارتی دہشت گرد کی بھی موت واقع ہو گئی۔ رحمت علی نے شیر خان سے کہا، شیر خان، اب تمہیں بڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ بھارتی دہشت گردوں کا لیڈر بھوشن ابھی زندہ ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کے 2-4 دوسرے دہشت گرد ساتھی بھی اس کے ساتھ کہیں چھپے ہوئے ہوں۔ وہ ضرور تمہاری تلاش میں ہوں گے اور اپنے 6 ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ تمہاری یعنی کندن کی مخبری کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ان حالات میں تم پر کسی بھی جگہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ شیر خان کہنے لگا، میں ان باتوں سے ڈر کر اپنے مشن کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ رحمت علی نے کہا، میں تمہیں مشن چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی حفاظت بھی تم پر فرض ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے پنڈی واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں کے لیے وہاں اپنی تنظیم کے آفس میں ہی رہو۔ اس دوران ہم یہاں باقی دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دیں گے۔ شیر خان کچھ سوچ کر بولا، تمہارا مشورہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ رحمت علی کہنے لگا، تم آج ہی کسی فلائٹ کے ذریعے پنڈی چلے جاؤ، اسی میں ہمارے مشن کی بھی بہتری ہے، تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ شیر خان نے اسی وقت کراچی سے پنڈی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کی فلائٹ میں اس کی سیٹ بک کروا دی گئی اور وہ اپنی تنظیم کے آفس سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رحمت علی اس کے ساتھ تھا۔ وہ شیر خان کو جہاز پر سوار کروا کر واپس گیا۔ جس وقت شیر خان کا جہاز اسلام آباد پہنچا تو رات کے 8:15 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ رحمت علی نے شیر خان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا چہرہ اور حلیہ بدل کر سفر کرے، مگر شیر خان نے کہا تھا، میں 1.5-2 گھنٹوں میں پنڈی پہنچ جاؤں گا، اتنے مختصر وقت کے لیے حلیہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں شیر خان سے غلطی ہو گئی تھی۔ اگر وہ رحمت علی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کر سفر کرتا تو ممکن تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر شیر خان نے ایک ٹیکسی لی اور پنڈی اپنی تنظیم کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیکسی پنڈی کے گنجان علاقے میں داخل ہو کر تنظیم کے آفس کی گلی کے نکڑ پر آ کر رک گئی۔ شیر خان نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے اور ٹیکسی میں سے نکل کر گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں اندھیرا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بجلی کے کھمبے کی بتی فیوز ہو گئی ہوئی تھی۔ شیر خان اندھیرے میں ہی چلنے لگا۔ 6-7 قدم چلنے کے بعد جب وہ گلی کا موڑ مڑنے لگا، اس کے سر پر پیچھے کی جانب سے زبردست چوٹ لگی اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ گلی کے موڑ پر اندھیرے میں پہلے سے 2 آدمی چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شیر خان موڑ مڑنے لگا، ایک آدمی نے اس کے سر پر کسی چیز سے زوردار ضرب لگائی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ شیر خان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دونوں آدمیوں نے شیر خان کو اٹھایا۔ ان میں سے ایک آدمی نے بے ہوش شیر خان کو اپنے کندھے پر ڈالا اور دونوں گلی کی دوسری طرف اندھیرے میں گزرتے اس جگہ آ گئے جہاں گلی ایک بازار میں نکل آتی تھی۔ یہاں پہلے سے ایک بند جیپ کھڑی تھی۔ جیپ میں پہلے سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر خان کو انہوں نے جیپ میں ڈالا، جیپ سٹارٹ کی اور تھوڑی ہی دیر بعد جیپ وہاں سے غائب ہو گئی۔ شیر خان کو بے ہوش کر کے اغوا کرنے والوں میں ایک تو دہشت گردوں کا پارٹی لیڈر بھوشن تھا، دوسرا اس کا کراچی کے گینگ کا بھارتی دہشت گرد سبھاش تھا۔ پاکستان میں مقیم یہی 2 بھارتی دہشت گرد زندہ بچ سکے تھے۔ تیسری کملا تھی جس کو انہوں نے خفیہ طور پر بھارتی سفارت خانے کے اندر پہنچا دیا تھا۔ جیپ میں ڈالنے کے بعد انہوں نے شیر خان کے دونوں ہاتھ اور بازو پیچھے کی طرف رسی سے کس کر باندھ دیے تھے۔ وہ شیر خان کو شہر سے دور پہاڑیوں میں ایک جگہ لے گئے جہاں کچھ دیر کے بعد بھارت کے سفارت خانے کی ایک بند گاڑی آ کر رکی۔ انہوں نے شیر خان کو اس میں ڈال کر اس کے اوپر دوائیوں کے خالی ڈبے لگا دیے۔ یہ سفارت خانے کی ایمبولینس کی گاڑی تھی۔ گاڑی بھارت کے سفارت خانے کی طرف تیزی سے چل پڑی۔ سفارت خانے میں بھارتی سفارتکار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے شیر خان کو ایک کمرے میں پلنگ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر خان کو ہوش آ گیا۔ بھارتی سفارتکار بھوشن اور سبھاش کرسیاں کھینچ کر اس کے قریب ہو گئے۔ بھوشن نے شیر خان سے پوچھا، کندن، تم نے پاکستانی پولیس کو ہمارے بارے میں اور کیا کچھ بتایا تھا؟ وہ ابھی تک شیر خان کو کندن ہی سمجھ رہے تھے۔ شیر خان نے جب دیکھا کہ وہ اسے کندن ہی سمجھ رہے ہیں اور ابھی تک ان پر یہ راز نہیں کھلا کہ کندن اصل میں مسلمان ہے اور پاکستانی مجاہد کمانڈو ہے، تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بھارتی سفارتکار نے کہا، کندن، تم نے بھارت ماتا سے غداری کی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے 6 آدمی مارے گئے ہیں، جانتے ہو تمہیں اس کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ شیر خان نے کہا، مجھے क्षमा کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی، میں روپے کے لالچ میں آ گیا تھا۔ بھوشن نے زور سے ایک تھپڑ شیر خان کو رسید کیا اور غصے میں بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سفارتکار نے کہا، ہمیں سچ سچ بتا دو کہ تم نے پاکستانی پولیس کو اور کیا کیا بتایا تھا؟ شیر خان نے کہا، میں نے صرف نند لال جی کی خفیہ ٹھکانے کا پتہ پولیس کو بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم لوگ پیر جی پر بہت جلد دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں،
اس کے سوا میں نے کچھ نہیں بتایا۔ بھوشن نے گالی دے کر کہا، تمہارا اتنا بتانے سے ہی ہمارے 6 آدمی مار دیے گئے، تمہیں تو 6 مرتبہ پھانسی دی جانی چاہیے۔ سبھاش نے بھوشن سے کہا، اسے یہیں ختم کر کے جلا ڈالو۔ بھارتی سفارتکار کہنے لگا، نہیں، ہم اس کی لاش کو سفارت خانے کے احاطے میں نہیں جلا سکتے۔ اس کی لاش کو ہم کوہ ملے کی پہاڑیوں میں پھینک آئیں گے، جہاں درندے اس کی ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ سبھاش نے بھوشن سے پوچھا، اس کندن کو تم کہاں سے پکڑ کر ساتھ لے آئے تھے؟ ہمارے کسی آدمی نے آج تک غداری نہیں کی، یہ کیسے تمہارے ساتھ آ گیا؟ بھوشن نے کہا، یہ ہماری امرتسر والی گوبندی کی سفارش تھی۔ کہنے لگی، پرانا بھارتی جاسوس ہے اور پاکستان میں ایک مسلمان کا روپ دھار کر کچھ سال گزار چکا ہے۔ ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت تھی، اس لیے اسے ساتھ لے آئے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ حرامی ہمیں مروا دے گا؟ سبھاش نے گوبندی کا نام سنا تو بولا، گوبندی سے کندن کہاں ملا تھا؟ بھوشن نے جواب دیا، کہتی تھی کہ یہ آج کل بیکار ہے، فیروز پور سے آیا ہے کام کی تلاش میں۔ شیر خان بڑی تشویش کے ساتھ ان لوگوں کے یہ مکالمے سن رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے مسلمان ہونے کا راز شاید کھلنے والا ہے۔ چنانچہ وہ بیچ میں ہی بول پڑا، میں پاکستان میں کئی بار وارداتیں کر چکا تھا۔ گوبندی نے بتایا کہ ایک پارٹی پاکستان جا رہی ہے، تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نیک نیت کے ساتھ بھارت ماتا کی سیوا کرنے آیا تھا، بس لالچ میں آ گیا۔ پاکستان کے ایک پولیس افسر نے کہا، تمہیں 50,000 روپے دیں گے، اپنے ساتھیوں کا خفیہ ٹھکانہ بتا دو، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے क्षमा کر دو۔ بھارتی سفارتکار کسی سوچ میں تھا، اس نے جیسے شیر خان کے جملے سنے ہی نہیں تھے۔ بھوشن سے کہنے لگا، بھوشن مجھے ایک شک پڑ گیا ہے۔ کون سا شک؟ بھوشن نے پوچھا۔ بھارتی سفارتکار نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ شخص اصل میں کشمیری مجاہد ہے اور مسلمان ہے۔ یہ سن کر سبھاش اور بھوشن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شیر خان کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ اس کا کھیل ختم ہو گیا ہے، مگر وہ آخری وقت تک جدوجہد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو برہمن ہوں۔ میرے پتا جی کا نام دیا شنکر تھا، میری ماتا جی کا نام باگیشوری بائی تھا۔ مگر ان تینوں بھارتی دہشت گردوں نے شیر خان کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ بھوشن بولا، اگر ایسی بات ہے تو یہ شک ابھی دور کیا جا سکتا ہے، اس کی پتلون کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ شیر خان اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، کھیل واقعی ختم ہو چکا تھا۔ بھارتی سفارتکار نے سبھاش سے کہا، سبھاش دیکھو اس شخص کی مسلمان ہونے والے ختنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ دوسرے لمحے یہ راز سب پر کھل گیا کہ شیر خان ہندو نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے، اور کندن بن کر اب تک انہیں بیوقوف بناتا رہا ہے۔ اس راز کے کھل جانے کے بعد بھوشن نے بھارتی سفارتکار سے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں اسے قتل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا سب سے خطرناک دشمن ہے۔ بھارتی سفارتکار سبھاش اور بھوشن کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا، اب ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اس سے بھارت میں موجود پاکستانی کمانڈو کے بارے میں بڑی کارآمد معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہے، سبھاش نے کہا۔ بھوشن بولا، ہمیں ابھی اس سے پوچھ گچھ شروع کر دینی چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ ٹارچر کرنا چاہیے، یہ سب کچھ بتا دے گا۔ سفارتکار نے کہا، ہم اپنے سفارت خانے میں ایسا نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس اس قسم کے جاسوسوں پر تشدد کرنے کا پورا ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ پھر اس کا کیا کریں؟ ہم پاکستان میں ہیں، یہ یہاں سے فرار ہو سکتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا بھید فاش ہو گیا ہے۔ سفارتکار بولا، ہم اسے جلندھر پولیس کے حوالے کر دیں گے، وہ لوگ اس سے ایک بات معلوم کر لیں گے، ان کے پاس ٹارچر کا جدید سامان ہے اور ان کے پاس بڑے تجربہ کار پولیس آفیسر موجود ہیں۔ سبھاش نے کہا، لیکن ہم اسے بارڈر کے پار کیسے لے جائیں گے؟ سفارتکار کہنے لگا، اس کی تم فکر نہ کرو، ہماری سفارت تھیلے کی بند گاڑی ہفتے میں ایک بار بارڈر کے پار جاتی ہے، اسی طرح انڈیا سے ہر ہفتے پاکستانی سفارت خانے کی سفارتی تھیلے والی گاڑی بھارت سے پاکستان آتی ہے۔ ان گاڑیوں کی بارڈر پر چیکنگ نہیں کی جاتی، سفارتی قواعد و ضوابط کے مطابق ان گاڑیوں کو چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اس پاکستانی جاسوس کو اس گاڑی میں بے ہوش کر کے ڈال دیں گے اور بھارت پہنچا دیں گے۔ بھوشن نے کہا، ہم لوگ بھی اسی گاڑی میں بھارت واپس چلے جائیں گے۔ سفارتکار بولا، تمہیں ساتھ ہی جانا ہوگا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ انہوں نے کملا کو بھی اسی کمرے میں بلا لیا اور سب کچھ بتا دیا کہ کندن اصل میں پاکستانی کمانڈو ہے جو ہندو دہشت گرد بن کر اب تک ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا ہے۔ کملا کہنے لگی، مجھے ایک بار اس پر یہ شک ہوا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ گوبندی بڑی چلاک عورت ہے، وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ بھوشن بولا، لیکن اس پاکستانی جاسوس نے اسے بھی الو بنا دیا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آخر اس کا بھانڈا پھوٹ گیا اور ہم ایک بڑا اہم پاکستانی جاسوس زندہ حالت میں ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ انہوں نے کملا کو بھی بتا دیا کہ اس پاکستانی کمانڈو جاسوس کو بھارتی سفارت خانے کی گاڑی میں بھارت لے جایا جائے گا۔ شیر خان دوسرے کمرے میں پڑا تھا، اس سے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ دوسرے کمرے میں وہ لوگ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ شیر خان اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے اور اب یہ لوگ اسے ایک دم شوٹ نہیں کریں گے بلکہ اذیتیں دے دے کر اس سے ہر قسم کی پوچھ گچھ کریں گے، اور اگر شیر خان نے انہیں کچھ نہ بتایا تو پھر اسے ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ شیر خان کے سامنے اب ایک ہی مسئلہ تھا،
کہ ان لوگوں کے چنگل سے کیسے فرار ہوا جائے۔ شیر خان کو ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ جب رات ہو گئی تو ایک بھارتی سفارتخانے کی ایک بند گاڑی میں بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ڈال دیا گیا۔ اس گاڑی پر بھارت کا ترنگا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اس میں بھوشن اور کملا بھی بیٹھ گئے۔ بھارتی سفارتکار نے بھوشن سے کہا، یہاں سے سیدھا جلندھر CID کے ہیڈ کوارٹر میں جانا، وہاں امر سنگھ DSP ہے۔ میں نے وائرلیس پر اسے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوگا۔ پاکستانی جاسوس کو اس کے حوالے کرنے کے بعد تم بھی ہیڈ کوارٹر میں ہی رہو گے۔ میں کل کسی وقت تم سے آ کر ملوں گا۔ اس کے بعد سفارتی گاڑی اسلام آباد سے واہگہ بارڈر کی جانب روانہ ہو گئی۔ گاڑی اسلام آباد سے رات کے 8 بجے روانہ ہوئی اور رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ واہگہ بارڈر پر پہنچ گئی۔ چونکہ یہ سفارتی گاڑی تھی اور اس پر بھارت کا پرچم لہرا رہا تھا، اس لیے اس کی چیکنگ نہ ہوئی اور گاڑی بارڈر کراس کر کے بھارت کی سرزمین میں داخل ہو گئی۔ شیر خان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑا تھا۔ اس کو بے ہوشی کا جو انجیکشن لگایا گیا تھا اس کا اثر کافی حد تک زائل ہو چکا تھا اور اس کے جسم کی توانائی بحال ہونے لگی تھی۔ شیر خان سوچنے لگا کہ اسے گاڑی میں ڈال کر کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ گاڑی جب گجرانوالہ کے قریب پہنچی تو شیر خان کو ہوش آنے لگا تھا، چنانچہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ گاڑی ابھی اسلام آباد کے علاقے میں ہی ہے۔ جب گاڑی امرتسر سے پہلے چیہرٹا کے گوردوارے کے قریب سے گزری تو شیر خان کے کانوں میں شبد کیرتن کی آواز آئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اگر گاڑی ابھی پوٹھوہار کے علاقے میں ہی ہے تو پھر یہ گوردوارے میں شبد کیرتن گانے کی آواز کہاں سے آ گئی ہے؟ گاڑی میں ڈالنے سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ بھارتی دہشت گرد اسے اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر پوچھ گچھ کے لیے لے جا رہے ہیں جو پوٹھوہار کی پہاڑیوں میں کسی جگہ پر ہے۔ شیر خان نے اپنے ہاتھ رسی سے آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کام ایک خاص ٹیکنیک سے کیا جاتا تھا اور اس کی ہر کمانڈو اور جاسوس کو تربیت دی جاتی ہے۔ سفارتی گاڑی امرتسر شہر سے گزر کر اب جلندھر کی طرف جا رہی تھی۔ کافی کوشش کے بعد شیر خان نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کو اتنا ڈھیلا کر دیا کہ وہ جب چاہے اس میں سے اپنے ہاتھ باہر نکال سکتا تھا۔ گردوارے سے آنے والے شبد کیرتن کی آواز ابھی تک شیر خان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جہاں تک شیر خان کو یاد تھا پوٹھوہار کے علاقے میں ایسا کوئی گردوارہ نہیں تھا جہاں رات کے وقت شبد کیرتن ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہونے لگی، پھر وہ رک گئی۔ اسے بھوشن کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، یہاں ہم چائے پئیں گے، تم گاڑی میں ہی رہنا۔ پھر شیر خان کو ایک عورت کی آواز آئی، پاکستانی جاسوس کو دیکھو، وہ بے ہوش ہی ہے نا، کہیں اسے ہوش تو نہیں آ گیا؟ شیر خان نے فوراً اس آواز کو پہچان لیا، یہ کملا کی آواز تھی۔ بھوشن نے کہا، ہوش میں آ گیا تو ہم اسے دوسرا انجیکشن لگا دیں گے اور پھر اب ہم ہیڈ کوارٹر پہنچنے ہی والے ہیں، ویسے میں چیک کر لیتا ہوں۔ شیر خان نے یہ سنا تو آنکھیں بند کر لیں۔ بھوشن گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف آ گیا۔ اس نے کپڑا ہٹا کر شیر خان کو ٹارچ روشن کر کے غور سے دیکھا، کپڑا اس کے منہ پر دوبارہ ڈال دیا اور کملا سے کہا، بے ہوش ہی ہے۔ بھوشن نے ڈرائیور سے کہا، یہ بڑا خطرناک پاکستانی جاسوس ہے، پستول تمہارے پاس ہی ہے نا؟ ہاں۔ ڈرائیور نے یہ کہہ کر بھوشن کو اپنا بھرا ہوا جرمن پستول دکھایا۔ کملا نے کہا، ہم سامنے والے کھوکھے کے باہر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تمہارے لیے چائے گاڑی میں آ جائے گی، ہوشیار ہو کر بیٹھنا۔ ٹھیک ہے میڈم، ڈرائیور نے کہا اور پستول ہاتھ میں لے کر شیر خان کی سیٹ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ شیر خان کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اسے کسی ہیڈ کوارٹر میں لے جا رہے تھے اور بھوشن نے کہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ شیر خان کو جو کچھ کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ شاید یہ سٹاپ اس کے لیے آخری موقع تھا۔ شیر خان کے چہرے پر چادر نہیں تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ بڑی پھیکی سی روشنی آ رہی تھی۔ یہ سڑک کی دوسری جانب کسی بلب کی روشنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انڈین فلمی گانے کی آواز آنے لگی۔ چائے کے کھوکھا ریسٹورنٹ میں ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا گیا تھا۔ شیر خان سوچنے لگا کہ اگر وہ پوٹھوہار کے علاقے میں ہی ہے تو یہاں انڈین فلمی گانے چائے کے ریستورانوں میں نہیں بجائے جاتے، پھر یہ معامہ کیا ہے؟ لیکن اس وقت اس کی ساری توجہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور وہاں سے فرار ہونے کی تھی۔ اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ڈرائیور اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی نظریں ہمہ وقت شیر خان پر پڑتی رہیں۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور پستول کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ چونکہ ڈرائیور کو معلوم تھا کہ پاکستانی جاسوس انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش پڑا ہے، اس لیے قدرتی طور پر وہ شیر خان کی طرف سے اتنا چوکس نہیں تھا اور گاڑی کا شیشہ ذرا سا نیچے اتار کر باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر سے بھارتی فلمی گانے کی اونچی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں گاڑی پر کسی نے ٹھک ٹھک کی، پھر کسی کی آواز آئی، چائے مہاراج جی۔ مہاراج کا لفظ سن کر اچانک شیر خان چونک پڑا۔ اس نے سوچا کہیں اسے انڈیا میں تو نہیں لے آیا گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے چائے کا گلاس پکڑ لیا اور دروازہ بند کر کے چائے پینے لگا۔ شیر خان نے فوراً اچانک کمانڈو اٹیک کرنے کی حکمت عملی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ صرف ایک ہی زاویہ ایسا تھا جس طرف سے وہ اس ڈرائیور کو اس طرح دبوچ سکتا تھا کہ اس کی آواز تک نہ نکل سکے اور اسے پستول چلانے کی بھی مہلت نہ ملے۔ شیر خان نے چادر کے اندر ہی اندر اپنے دونوں ہاتھ رسی سے باہر نکال لیے۔ سفارت خانے کی گاڑی کا ڈرائیور پھونکے مار مار کر چائے پی رہا تھا۔
شاید چائے بہت گرم تھی، پھر اس نے چائے کا گلاس نیچے رکھ دیا۔